اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بے شمار فضل و کرم ہے، اور اس کی جتنی بھی شکر گزاری کی جائے وہ بہت کم ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اجماعی طور پر نماز جمعہ ادا کریں۔ جمعے کا دن سورہ جمعہ سے ہی قرآن عظیم کا حصہ آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کتاب کے اندر 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، جس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور اس کو وہی چیز عطا کی جاتی ہے۔ یہ تو صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، جسے چاہتا ہے اسے وہ عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے شہرت دے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے کاروبار دے، جسے چاہے عالم بنائے، جسے چاہے حافظ قرآن بنائے، یہ صرف اس کی منشا پر ہے، اس پر کسی کا زور نہیں۔ ہمارا آپ کا زور اس کو پر نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی، ان کی آیات اور جو بھی کچھ اس کے اندر تھا وہ انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو بتایا، سمجھایا، بتانے کی کوشش کی، کیونکہ پہلے زمانے میں عمر بہت لمبی ہوتی تھی۔ جب عمر زیادہ ہے تو کام بھی زیادہ ہونا چاہیے، مگر عمر زیادہ کام بہت کم، اور پھر انہوں نے اپنے نبی سے پورا فائدہ بھی حاصل نہیں کیا۔ جس نے فائدہ حاصل کیا ان کے لیے خوشخبری، اور جنہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کی باتوں کا انکار کیا ان کے لیے وہ رحمت سے دور کر دیے گئے اور محروم ہو گئے۔ جو اجر و ثواب ملتا ہے ان کو وہ اس سے محروم رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کھلا ہوا اعلان ہے اللہ کا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سلسلہ چل رہا تھا معراج کے واقعے کا، اسی کے تعلق سے یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے دماغ کے اندر ڈالی، اور اسی واقعات سے اس کا سلسلہ ہے۔ جب چھٹے آسمان پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چھٹے آسمان پر لے کر چلے تو دروازہ کھلوایا گیا، بات چیت ہوئی، سلام کلام ہوا، پوچھا گیا کون ہے، خود آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں، اس طرح کا جب ساری باتیں پوری ہو گئی تو ملاقات کرنے کے بعد جب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آتی، رونے لگتے۔ آپ جب رونے لگے تو معلوم کیا گیا ہے، یہ موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی؟
اور یہ رونا کوئی حسد کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی بغض کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی کینہ یا عداوت کی وجہ سے نہیں تھا. اور یہ یاد رکھیے انبیاء حسد سے بالکل پاک اور صاف ہے. ان کے دلوں کے اندر کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے حسد سے. فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی لمبی لمبی عمریں دی، مگر ہماری کام بہت کم. میرے بعد جو نوجوان پیغمبر آئیں گے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں کم ہوگی مگر ان کا کام کہیں اس سے زیادہ ہوگا. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی امت کے لیے اتنی کوشش کی، اتنی جدوجہد کی کہ اللہ یہ راہ راست پر آ جائے، مگر میری امت کے لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا. مگر جو میرے بعد پیغمبر آئیں گے ان کے اصحاب ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو میری امت جو ہے پیچھے رہ جائے گی اور ان کی امت جو ہے وہ آگے نکل جائے گی. جس طریقے سے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا رکھا ہے، تو اسی طریقے سے پروردگار نے اس امت کو بھی نیچا نہیں رکھا، اس امت کا بھی مرتبہ اور مقام بلند و بالا پر رکھا. یہ خدا کا خاص کرم اور احسان ہے. قرآن جیسی دولت ہم کو عطا کی، نبیوں کا سردار ہم کو عطا کیا اور ساری امتوں کا سردار اس امت کو بنایا. ہم اور آپ جتنی بھی پروردگار کی شکر گزاری کرے یہ بہت کم ہے، مگر ہمارا اور آپ کا کام یہی ہے کہ ہم ہر حال میں سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، راحت میں ہو، ہر حال میں اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہی سمجھے کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ اللہ کا ہے. جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے. مگر غرور، تکبر، حسد، کینہ کبھی مت کرنا. جب اللہ کسی کو کوئی چیز دے تو اس کو دیکھنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا، اپنے ڈھڑوں پر اور اپنی محنت پر کبھی گمان مت کرنا. جس نے ایسا کیا وہ گمراہ ہو گیا اور وہ دور ہو گیا اللہ کی رحمتوں سے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر ہو، اللہ ہمیں ہر اچھے کام کے اندر کامیابی دے، تو جو بھی تمہیں نعمت ملے اس پر اپنا دخل مت کرو، مگر خدا کا شکر ادا ہر حال میں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اور محشر کے میدان کے اندر بھی تمہیں کامیابی و کامرانی مل جائے گی. اور لوگوں کو دھوکے مت ڈالو کہ یہ ایسا نہیں ویسا نہیں، قرآن سے کوئی چیز ثابت نہیں، قرآن سے یہ نہیں ہے، قرآن سے وہ نہیں ہے. یہ واقعات تو صرف حدیث میں ملتے ہی، مگر قرآن تو جب آپ کی سمجھ میں آئے گا نا، جب آپ قرآن پڑھتے تو ہو، پڑھنے والے تو بے شمار ہے. یہ مثال قرآن نے خود دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسی گدھے پر کتابیں لا دینا. گدھے پر کتابیں لا دو، اس کو کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. اس کی اہمیت کو تو وہی جانے گا جو پڑھے گا، سمجھے گا، بولے گا اور اس کے اندر گھسے گا. اس کو معلوم ہوگا کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. حافظ قرآن بھی بے شمار ہے، عالم بھی بے شمار ہے، مگر جنہوں نے پڑھا اور سمجھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کے اندر چار چاند لگا دیے. اور جنہوں نے صرف پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راستے سے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے، احادیث نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.